عزیزان گرامی، یہ ہے اہل بیت، یہ ہے جناب امیر۔ کیا مرتبہ ہے جناب امیر کا؟ رسول کی حدیث ہے نا، رسول خود فرماتے ہیں کہ اے علی، اگر دنیا کے سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں اور فرشتے، انسان اور جن ان سب آپ کے فضائل لکھنا شروع کریں، سیاہی ختم ہو جائے گی، قلم ختم ہو جائیں گے، انسان فرشتے سب تھک جائیں گے، لیکن آپ کے فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ جانے گرامی، یہ ہے جناب امیر۔ دیکھیں، جب کوئی حجت خدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس حجت خدا کو کچھ صفات عطا کرتا ہے، اور وہ صفات ایسی ہوتی ہیں جو اس کو عام بشر سے علیحدہ کر دیتی ہیں کہ کوئی عام انسان ان صفات کو انجام نہیں دے سکتا۔ تو کہا کہ یہ سب حجت خدا ہے، اور پروردگار عالم نے خود کہا، پروردگار عالم نے کہا کہ اگر کوئی میری اطاعت اس طرح سے کرے جس طرح سے اطاعت کرنے کا حکم ہے، اگر کوئی میری اطاعت اس طرح سے کرے جس طرح اطاعت کرنے کا حکم ہے، تو جس طرح میں کہتا ہوں نا کن اور فیکن ہو جاتا ہے، میں اس کو بھی یہی صفت دے دوں گا، وہ کہے گا کن اور فیکن ہو جائے گا۔ کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ کہا ممکن ہے۔ کہا کیسے؟ کہا ممکن ایسے ہے، ذرا سوچیں، اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اللہ بڑا کمال والا اس کائنات کو خلق کیا۔ کہا پھر اس سورج کو بنایا، اس چاند کو بنایا، اس زمین کو بنایا، اس آسمان کو بنایا، سمندروں کو بنایا، سمندر کی موجوں میں تلاطم پیدا کیا، اس میں تیرتی ہوئی مچھلیاں بنائی۔ تو پروردگار عالم نے تمام چیزوں کو بنایا، تو اب پروردگار عالم ہی ان تمام چیزوں کو تبدیل کر سکتا ہے، لیکن پروردگار عالم کہہ رہا ہے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے میری اطاعت اس طرح سے کی جس طرح اطاعت کرنے کا حکم تھا، تو میں نے بھی اپنا وعدہ نبھایا۔ میں نے کہا تھا کہ جس طرح میں کہتا ہوں کن اور فیکن ہو جاتا ہے، وہ بھی کن کہیں گے اور ہو جائے گا۔ کہا کیسے ہو جائے گا؟ کہا سورج میں نے بنایا ہے، کوئی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا، لیکن کچھ لوگ ہیں جو سورج کو واپس پلٹا سکتے ہیں۔ کہا چاند میں نے بنایا ہے، کوئی چاند میں تبدیلی نہیں کر سکتا، لیکن کچھ لوگ ہیں جو صرف چاند کو اشارہ کریں گے تو 2 ٹکڑوں میں تبدیل ہو جائے گا۔ کہا انسان میں نے بنائے ہیں، کوئی انسان کو زندہ نہیں کر سکتا، لیکن کچھ لوگ ہیں جو کن کہیں گے اور فیکن ہو جائے گا، وہ مردوں کو زندہ کر دیں گے، وہ لا علاج بیماریوں کا مرض بتا دیں گے۔ تو پروردگار عالم کہہ رہے دیکھو وہ لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے میری عبادت، میری اطاعت اس طرح کی جس طرح اطاعت کرنے کا حکم تھا، تو بس تمہیں کیا چاہیے؟ تم ان کی معرفت حاصل کرو، ان کی معرفت حاصل کرو کہ تمہیں خدا کی معرفت مل جائے گی۔ ان کی معرفت حاصل کرو، تمہیں خدا کی معرفت مل جائے گی۔ اچھا، اب سورج اتنا کمال والا روشنی دیتا ہے، چاند اتنا کمال والا روشنی دیتا ہے، سمندر کہیں نہ کہیں ہماری غذا بن جاتا ہے، ہم اس میں سے مچھلیاں کھاتے ہیں۔ تو پروردگار عالم یہ زمین اتنی کمال والی، یہ سورج اتنا کمال والا، یہ چاند اتنا کمال والا، یہ آسمان اتنا کمال والا، یہ سب چیزیں بنائی کس کے لیے ہیں؟ سوال ہو سکتا ہے نا کہ پروردگار عالم یہ چیزیں بنائی کس کے لیے ہیں؟ تو عجب نہیں پروردگار عالم کہے کہ بھائی حدیث قصہ میں ہی تو پڑھتے ہو نا، میں نے تو کہا انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت خمسۃ ہؤلاء۔ پروردگار عالم کہہ رہا ہے اے میرے حبیب، میں یہ زمین نہیں بناتا، میں یہ آسمان نہیں بناتا، میں یہ سورج نہیں بناتا، میں یہ چاند نہیں بناتا، میں یہ سمندر نہیں بناتا، نہ اس سمندر کی موجوں میں تلاطم پیدا کرتا، نہ اس میں تیرتی ہوئی مچھلیاں بناتا۔ اے میرے حبیب، اس کائنات میں جو کچھ میں نے بنایا ہے وہ آپ کی اور آپ کی آل کی خاطر بنایا ہے۔